السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام و لاکھوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 102 کے اندر: فلما بلغ معه السعی، اور جب وہ اس عمر کو پہنچا کہ ان کے ساتھ چل پھر سکے، قال یا بنیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے: اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھو اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ قال یا ابت افعل، فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے: اے ابا جان، آپ کر گزریے، ما تؤمر، اس چیز کو جس کا آپ کا حکم دیا گیا ہے، ستجدونی، اور آپ انشاءاللہ ان قریب مجھے پاؤ گے، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم ایک بار پھر یہاں جمعۃ المبارک کے دن جمع ہوئے ہیں تاکہ ایک بار پھر اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ رب کائنات کے فضل و کرم سے گزشتہ 3 جمعوں میں ہم نے قرآن، حدیث، سیرت و تاریخ کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات جانے، ان کا مقابلہ ظالم بادشاہوں سے کیسے ہوا یہ جانا، اور ہم نے جانا کہ ان کی جب شادی ہوئی حضرت ہاجرہ سے تو ان سے ایک لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت اسماعیل تھا، اور ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی پیدا ہوئے حضرت سارہ سے جن کا نام حضرت اسحاق تھا، اور یہ دونوں نبی تھے۔ اور پھر ہم نے جانا اللہ رب العالمین نے ان پر آزمائشیں ڈالی تھی، اور ہر آزمائشوں سے وہ پاس ہوتے ہوئے ابھر کر لوگوں کے سامنے مثالیں چھوڑتے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں میں گزری، آزمائشوں سے گزری، اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارے گئے امتحانات میں گزری، اور ہر امتحان، ہر آزمائش، ہر قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پچھلے 3 ہفتوں میں ہم نے بڑی تفصیل سے جانا، اور ان قریب جو دن ہم پر گنے چنے دن بعد آنے والا ہے، جس کو عام طور پر بقرہ عید کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ، ایک بہت مبارک دن ہے، اور اس کے اندر جو مسلمان قربانیاں پیش کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث اس سلسلے میں کافی ہوگی۔ امام ترمذی نے روایت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہی الاضحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، ایمان کو تازہ کرتے ہیں، واقعہ ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، سورہ ابراہیم ہمارے سامنے ہے، سورہ صافات ہمارے سامنے ہے، سورہ حج ہمارے سامنے ہے، سورہ بقرہ ہمارے سامنے ہے، سورہ آل عمران ہمارے سامنے ہے۔ 25 مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم و شان واقعے کو، ان کی زندگی کے پہلوؤں کو، ان کی آزمائشوں کو، ان کے بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہر قربانی میں ان کا خالص مخلص گزر جانا، متقی بن کر اللہ کے سامنے آنا اور ساری دنیا والوں کے لیے نصیحت اور مورل چھوڑ دینا ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم نے جانا ہے اور جانیں گے انشاءاللہ، ان کی بہت لمبی تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین سے مانگا ربی حبلی من الصالحین، 80 82 84 86 4 روایتیں ہم نے جانی تھی۔ اس عمر کے اندر پہنچ کر اللہ رب العالمین نے ان کو ایک اولاد نصیب فرمائی۔ حضرت سارہ بانجھ تھی، ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی، اور جب ان کو بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے جو ایک عورت گفٹ کی تھی، جن کے بارے میں ہم نے، امیرہ کے بارے میں ہم نے جانا تھا، جن کا نام حضرت ہاجر تھا، ہم ان کو حضرت ہاجرہ کہتے ہیں، عبرانی زبان میں ان کو ہاجر کہا جاتا ہے۔ ان سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، بہت تمناؤں کے بعد، بہت ہی زیادہ دل جوئی کے بعد، بہت ہی زیادہ خواہشات کے بعد، 84 86 سال کے بعد اللہ رب العالمین سے جب دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک اولاد مجھے عطا فرما، اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم تم نے ہم سے مانگا تھا نیک اولاد ہمیں عطا فرما، اے ابراہیم ہم تمہیں نیک تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن فبشرناہ بغلام حلیم، ہم جو تم کو اولاد دیں گے وہ بردبار اولاد ہوگی، نیک تو ہوگی ہی ہوگی، ساتھ میں بہت زیادہ سنسیئر اور بردبار بھی ہوگی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک ایسے بچے کی جو بردبار ہے، اور ان کو خوشخبری دی ایک بچے کی، نہ صرف ان کو اولاد دی بلکہ اس بڑھاپے کی عمر میں ان کو امتحان کا پرچہ تھما دیا اور کہا ابراہیم تم ہر آزمائش میں کھرے اترے ہو، ایک اور آزمائش ہم تم پہ ڈالتے ہیں، اپنے اس بیوی کو حضرت ہاجرہ کو اور اس شیرخوار دودھ پیتے چند مہینے کے بچے کو لے جاؤ، ہجرت کرو فلسطین سے اور لے جا کر حجاز کے وادی غیر عزیز زرع میں ان کو لے جا کر چھوڑ دو۔ باپ نے گھر سے نکالا ایک قربانی تھی، نمرود دشمن بنا ایک قربانی تھی، ملک والے دشمن بنے ایک قربانی تھی، مصر جانا پڑا ایک قربانی تھی، مصر سے نکل کر فلسطین گئے ایک قربانی تھی، فلسطین نکل کر حجاز گئے ایک قربانی تھی، حجاز کے اندر بچوں کو چھوڑنا ایک قربانی تھی، پھر واپس فلسطین جانا ایک قربانی تھی، پھر بیٹے کو ذبح کرنا ایک قربانی تھی۔ ساری زندگی بڑھاپے کی عمر تک 90 سال کی عمر ہو گئی، لیکن قربانیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب ایک مسلمان عید الاضحیٰ کے دن ایک جانور پر چھری رکھتا ہے تو ان ساری قربانیوں کو آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے وہی کلمات اس کی زبان پر ہوتے ہیں، اے اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میرے روزے، میرا حج، میرا صدقہ، حتیٰ کہ میرا جینا اور مرنا بھی صرف تیرے لیے ہے، ایسے ہی جیسے جینا اور مرنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا تھا، صرف اور صرف تیرے لیے۔ یہ قربانیوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں بھی جاری رہا اور کہا اپنے بچے اور اپنی بیوی کو لے جا کر چھوڑ دو وادی غیر عزیز زرع میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو لیا اور حجاز کی ایک ایسی وادی جہاں نہ چرندے تھے نہ جہاں پرندے تھے، انسانوں کا گزر کبھی کبھار وہاں سے ہوا کرتا تھا، تجارتی قافلہ جب گزرتا تھا تو دنوں میں گزرتا تھا، رات کو بڑا ہی خوفناک منظر ہوا کرتا تھا اس وادی کا۔ ایسی وادی سے اللہ رب العالمین کا حکم تھا اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو ساتھ میں لیے، حضرت سارہ کو فلسطین میں چھوڑا اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو شیرخوار دودھ پیتے بچے کو لے کر وادی غیر عزیز زرع قرآن مجید فرماتا ہے وہاں ان کو چھوڑا، اور جب لوٹنے لگے ان کو کھجوریں دی، پانی کا ایک مشکیزہ تھا ان کو دیا، اور واپس لوٹنے لگے حضرت ہاجرہ آئی، دامن خلیل پکڑا اور کہا اس وادی غیر عزیز زرع میں چھوڑ کر اے ابراہیم تم
کہاں نکل لیے؟ اس وادی میں چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرق کی طرف ان کی آنکھیں تھی، پیچھے پلٹ کر دیکھنا نہ چاہتے کیونکہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک شیرخوار بچہ جو اس بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ بھی بڑھاپے میں اس کو ملی۔ آج اگر دنیا کے اندر سب سے بڑا ٹارچر اگر کوئی کسی پر کر سکتا ہے تو اس کی اولاد کو رکھ کر سکتا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا میں اگر کوئی کسی کا مال ہڑپ لے اسے صدمہ نہیں ہوتا، دنیا میں اگر کوئی کسی کی دولت ہڑپ لے اسے صدمہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے جب بچے کڈنیپ کیے گئے اور پھر فروختی مانگی گئی تو آدمی مجبور ہو کر اپنے آپ کو بیچ کر لوگوں سے قرضہ لے کر ان کی مانگوں کو پوری کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اولاد ہوتی ہے، اور رب نے اسی کمزوری کو دباتے ہوئے اس نس کو جو ان کی کمزور نس تھی اس کو دبایا اور کہا وادی غیر ذی زرع میں لے جا کے اس دل کے ٹکڑے کو، اس لخت جگر کو لے جا کر چھوڑ دو، پھر دیکھتے ہیں تم کامیاب ہوتے ہو کہ نہیں ہے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، اور حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہے ہمیں یہاں پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو ابراہیم؟ اللہ امرک بہذا۔ پہلے تو بہت پوچھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ پھر کہا اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم اے میرے سرتاج، کیا اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر چلے جاؤ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے میری بیوی سمجھدار ہے، اب اس کی طرف چہرہ گھمایا، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، کہا نعم امرنی اللہ بہذا، ہاں اللہ نے مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تمہیں بھی یہاں چھوڑ دوں، میرے اس لختی جگر کو بھی میں یہاں چھوڑ دوں۔ آنکھوں میں آنسو جاری تھے، حضرت ہاجرہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی اذن لا یوزعنا ربنا، اے میرے خلیل گھبراتے کیوں ہو، کیوں صدمہ لیتے ہو؟ آنکھوں میں کمزور بنانے والے آنسو، تم تو وہ ہو جو آگ سے نہیں ڈرے، جو اللہ تمہیں آگ میں ضائع نہیں کرتا، جو اللہ نمرود کے سامنے تمہیں کھڑا کر دے، جو اللہ مصر کے بادشاہ کے سامنے تمہیں کھڑا کر دے، وہ اللہ جس نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا واحدا ون مین آرمی، دا ابراہیم دا ابراہیم دا ون مین آرمی، ایک ایسا انسان جو اکیلی ایک امت تھا۔ ان ابراہیم کان امتا واحد، وہ اکیلی ایک فوج تھا، ساری دنیا خدا کا اللہ کا انکار کرنے والی، اور ایک کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے۔ سارا مصر کہتا اللہ نہیں ہوتا، ابراہیم کہتے ہیں اللہ ہے۔ سارے فلسطین نے کہا اللہ نہیں ہوتا، ابراہیم کہتے ہیں اللہ ہے۔ نمرود کی ساری حکومت اور سلطنت نے کہا اللہ نہیں، بادشاہ یہ ہے جو تمہارا رب ہے، لیکن ابراہیم نے کہا اللہ ہے، جو اس ساری کائنات کو بنائے اور جو ساری دنیا کا مالک اور جو ساری دنیا کا حاکم اور جو ساری دنیا کا رازق اور جو اس دنیا کو چلانے والا ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، ابراہیم ایک، امت ایک طرف۔ اللہ نے ایسے ہی ان کو اپنا جگری دوست نہیں بنایا، اللہ نے ایسے ہی ان کو اپنا خاص دوست نہیں بنا ڈالا۔ بیوی نے پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا ابراہیم آپ کو اللہ نے حکم دیا؟ فرمایا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا۔ تو فرمایا اذن لا یوزعنا ربنا، اے خلیل تم جاؤ، میرے سرتاج تم جاؤ، اللہ نے یہاں پر چھوڑنے کے لیے کہا ہے تو تم چلے جاؤ۔ اللہ جو تمہیں آگ میں ضائع نہیں کرے گا وہ اللہ رب العالمین آج بھی ہے جو وادی غیر ذی زرع میں ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹے، دور پہنچے، بیوی سے دور، نظروں سے دور، بچوں کی نظروں سے دور، پیچھے پلٹے وہ مقام جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے، وہ مقام جہاں صفا مروہ موجود ہے، وہ مقام جہاں پر زمزم کا کنواں موجود ہے، اس مقام پر چھوڑا اور پھر اپنی نظریں پلٹائی اور کہا اے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا اے اللہ اے میرے رب، بے شک میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے بیوی، میرے بچے، میری ذریت کو وادی غیر ذی زرع میں جہاں چرندے پرندے بھی مجھے نظر نہیں آتے، اس جگہ پر تو نے حکم دیا، میں نے چھوڑ دیا، لیکن اے اللہ میں چھوڑ کر تیرے بھروسے جا رہا ہوں، لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ کھچ کھچ کر ان لوگوں کے پاس آئے اور یہ شکر گزار میرے بچے، میری اولادیں، میری نسل، ان کو ایسا رزق دے کہ یہ ہمیشہ شکر گزار بنے رہیں۔
اللہ رب العالمین نے دعا سنی، ایسی سنی کہ آج ہر مسلمان یہ چاہتا ہے اپنی زندگی کے رہتے ہوئے کبھی نہ کبھی اس مقام کو جائے جہاں کعبۃ اللہ ہے، چاہے عمرہ کی غرض سے چاہے حج کی غرض سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تیرے بھروسے میں چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ جب وہ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین پہنچے، ادھر بنی جرہم کا ایک قافلہ آیا جس کے بارے میں ہم سن چکے ہیں۔ وہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ زمزم کا پانی وہاں موجود ہے، حضرت ہاجرہ سے اجازت لی، وہاں پر اپنے ٹینٹ ڈالے اور وہاں پر بستی بسنے لگی۔ حضرت ہاجرہ سے پوچھا بنی جرہم کے لوگوں نے، یہ اتنا صاف و شفاف پانی، ہم نے ڈرم بھرے، ہم نے خوب خالی کیا، لیکن یہ پانی واپس ریکور ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ ایک عورت جس نے سارے بڑی جرہم کے سب سے پہلے آنے والے قافلے کو مسلمان بنا ڈالا۔ ذمہ داری صرف مردوں کی نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، ذمہ داری صرف آدمیوں کی نہیں ہے، ذمہ داری صرف آدمی علماؤں کی نہیں ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے، ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، اس میں مرد بھی شامل، عورت بھی شامل۔ حضرت ہاجرہ نے بنی جرہم کو اسلام کی دعوت دی، ان میں سے لوگ مسلمان ہوئے، ان کو بتلایا یہ پانی وہ پانی ہے جو اسماعیل کے قدموں سے نکلا۔ جب ابراہیم نے مجھے چھوڑا، ابراہیم اللہ کے حوالے کر کے چلے گئے، میرے پاس کھجوریں تھی میں نے کھائی، میرے پاس پانی تھا میں نے پیا، بچے کو پلایا، لیکن دھیرے دھیرے سوکھنے لگا، میرا تن سوکھ گیا، میرا دودھ ختم ہو گیا، ایسا پروٹین مجھے نہ ملا جس سے دودھ بنتا، ایسا دودھ نہ ملا جو میں بچے کو پلاتی۔ اب وہ بچہ تڑپنے لگا، اب وہ بچہ مارے پیاس کے تڑپنے لگا، اپنے قدموں کو ہلاتا گیا۔ میں پریشان تھی، میرا بچہ تھا، میرا لگتے جگر تھا، مجھے 70 سال کی عمر کے بعد یہ نصیب ہوا، ابراہیم کو 80 سال کے بعد مجھے یہ نصیب ہوا ہے۔ اب میں کیا کرتی؟ میں صفا دوڑی کہ شاید کوئی پانی نظر آ جائے، لیکن وہاں کوئی پانی نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا۔ میں واپس بچے کے پاس آئی، اس کو چوما اور پھر مروہ دوڑی، صفا سے مروہ، مروہ سے بچہ، بچے سے صفا، صفا سے بچہ، بچہ سے مروہ، مروہ سے بچہ، بچے سے صفا، اسی حالت میں چکر کاٹتی رہی، زمین پر نڈال ہو کر گر گئی، اپنے بچے کو سینے سے لگایا، وہ روتا روتا خاموش ہو گیا، اس کی زبان سوکھ گئی، آنکھیں پترانے لگی، آنکھوں میں آنسو جاری، ماں کے آسمان سے آواز آئی من انتی، تو کون ہے؟ ذرا سوچو ایسا ماحول کریٹ ہو جائے یا ایسی جگہ پہ ہم چلے جائیں جہاں پر انسان، چرندے پرندے، پانی کچھ بھی ہمیں نصیب نہ ہو۔ ایک دن ہم نے گزار لیا، 2 دن ہم نے گزار لی، دن بھی گزارنے ہیں اور راتیں بھی گزارنی ہیں، صرف دن کا معاملہ ہی نہیں، دن اور رات، پیڑ پودے بھی زیادہ نہیں کہ سائے میں بیٹھ سکو آپ میں، کیا عالم ہوگا، ایسا ہمارا کیا معاملہ ہوگا اگر پانی بھی نہیں ہے اور ایسی وادی غیر ذی زرع ہے، ایسے میں ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ ہم اپنے اوپر اس چیز کو لے کر دیکھیں تب ہمیں دراصل پتا چلے گا۔ اور آج کے ماڈرن دور میں آج سے 4000 سال پہلے یہ واقعہ ہوا جب 2 بہت زیادہ مشکلات کا سامنا انسانی زندگی نے کیا تھا۔ ایسے عالم میں جب چھوڑ کر چلے گئے، صفا مروہ کی سعی ہوئی، آسمان سے حضرت جبرائیل نے آواز دی من انتی، تو کون ہے؟ قالت انا ام بلد ابراہیم ہاجر، فرمایا میں ابراہیم کی بیوی اس بچے کی ماں ہوں۔ قال الی من وکلکما، قصہ بار بار سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے، تاکہ جب ہمارا ہتھیار جانور کی گردن پہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے رہیں، تبھی قربانی کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی تھی، ان ساری قربانیوں کا تعلق خالص اللہ سے تھا، خالص اللہ سے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے یہ قربانیوں کا سلسلہ پہلے سے ہی چلا ہے۔ حابل اور قابل، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ جو انسانیت کی تاریخ ہم نے جانی تھی، دنیا جو بنی اس کے معاملے میں، اس میں ہم نے جانا تھا کہ اصول یہ تھا کہ ٹوین پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے جب بھی پیدا ہوتے تو 2 ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو پہلی نسل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے وہ آپس میں بھائی، اور پھر دوسری نسل میں دوسری بار جو پیدا ہوئے وہ لڑکا اور لڑکی، وہ آپس میں بھائی۔ اور شادی ایسے ہوتی تھی جیسے جو جس کے ساتھ پیدا ہوا وہ اس سے شادی نہیں کرتا، اس کے بعد جو پیدا ہوا تھا اس سے شادی کرتا۔ تو حابل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ اس کی بہن تھی، اور قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اس کی سگی بہن تھی۔
اور شادی حابل کو قابل کی بہن کے ساتھ کرنی تھی اور قابل کو حابل کی بہن کے ساتھ، لیکن قابل نے یہ کہا کہ میں اسی سے کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ دونوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت آدم نے کہا تم قربانیاں پیش کرو، جس کی قربان قابل قبول ہو جائے گی وہ سچا ہے، جو صحیح ہے، اور جس کی قربانی اللہ قبول نہیں فرمائے گا وہ سے غلط راستے پر ہے۔ قابل حابل نے دونوں نے قربانیاں پیش کی، قابل کی قربانی رد ہو گئی اور حابل کی قربانی آگ آئی اور اس کو کھا کر چلی گئی۔ تو قربانیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات میں اگر ہم ذکر دیکھیں گے سینکڑوں صفحات بھرے پڑے ہیں، تم قربانی پیش کرو اور اپنے بچے کے سر پہ اس کا خون لگاؤ۔ تو قربانیوں کا سلسلہ ہر رواج، ہر قدسی ربانی دور کے اندر اور مذاہب کے اندر اور قدسی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی کے اندر قربانیاں پیش کی تھی، ساری قربانیوں کا تعلق دراصل تقوی سے، پرہیزگاری سے۔ حضرت آدم نے جو قربانی پیش کی تھی اس میں حابل نے یہ کہا تھا اے میرے بھائی، قابل نے جب کہا میں تجھے مار دوں گا تو حابل نے کہا تھا اللہ اسی کی قربانیاں قبول کرتا ہے جو متقی ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین، انہیں کی قابل قبول قربانیاں ہوتی ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ دکھاوے کے لیے کوئی بھی قربانی چاہے کیسی بھی قربانی ہو وہ قابل قبول اللہ کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت ہاجرہ سے پوچھا تم کون؟ کہا جواب میں ان کی بیوی ہوں، حضرت ابراہیم کی میں بیوی ہوں۔ کہا کس کے بھروسے تم کو یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ فرمایا مجھے اور میرے اس بچے کو وکلنا الی اللہ، اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا وکلکما الی کاف، تمہیں جس کے حوالے چھوڑ کر گیا ہے ایسی ہستی کے حوالے چھوڑ کر گیا ہے جو کاف ہے، اللہ رب العالمین کی ایک ایسے عظیم و شان صفت وہ ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ وکلکما الی کاف، گھبراتی کیوں اللہ کی بندی؟ اپنے بچے کو لے کر اتنی ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ تمہیں جس ذات کے حوالے وہ چھوڑ کر گیا ہے وہ کافی، ہر چیز کے لیے، ہر مصیبت میں، ہر جگہ پر وہ کافی ہے۔ اور پھر زمین پر ایک کنواں کھدا جس کو زمزم کہتے ہوئے حضرت ہاجرہ نے اس کو روکا، اور وہ پانی ایک ایسا عظیم الشان اور مبارک پانی جو حضرت اسماعیل اور آل ابراہیم کا معجزہ تھا، آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ دنیا کے اندر چوتھا بڑا ساگر جس کو انالسی کہا جاتا ہے، دنیا کا چوتھا بڑا ساگر، ایسی بڑی جھیل جو 40,000 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی تھی، 1960 سے لے کے 2013 کے اندر کروڑوں لیٹر پانی اس کے اندر موجود تھا۔ 1960 میں وہ سوکھنا شروع ہوا اور صرف 53 سال کے اندر سوکھ کے قزاقستان کے اندر وہ دریا موجود تھا۔ صرف 53 سال کے اندر سوکھ کر وہ ایسے ختم ہوا کہ وہاں کوئی جاتا ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پر دنیا کا کبھی چوتھا بڑا ساگر موجود تھا۔ 53 سال میں وہ خالی ہو گیا۔ 4000 سال اس کعبۃ اللہ کے 66 فیٹ دور آب زمزم کا یہ کنواں موجود ہے جو اگر گہرائی ناپی جائے زیادہ سے زیادہ 100 فٹ گہرائی، اگر اس کا ڈائیمیٹر ناپا جائے تو چند فٹ میں ڈائیمیٹر میں وہ کنواں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا سا کنواں 4000 سال گزر چکے ہیں، قطرہ تک کم نہیں ہوتا۔ یہ ایک سب سے بڑا معجزہ اس دنیا کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے یا غیر کے لیے کافی ہے۔ اس معجزے کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائے۔ اس کے اندر جو پمپ لگے ہوئے ہیں آج کی تاریخ کے اندر، پرانے زمانے میں ڈرم ڈال ڈال کر پانی نکالا جاتا تھا، آج کی تاریخ کے اندر 1 سیکنڈ میں 8000 لیٹر پانی نکلتا ہے۔ 24 گھنٹے وہ پمپ چلتے ہیں، چند 11 منٹ کے لیے وہ پمپ بند ہوتے ہیں تاکہ کنواں جو خالی ہو گیا واپس بھر جائے۔ 11 منٹ کے اندر 3 میٹر پانی اس کنویں کے اندر بھرتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے، کیسے جاتا ہے، یہ سب معجزے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اس کی ساری تاریخ انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں جانیں گے کس طرح سے یہ ہوا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہوا۔ پھر ایک اور آزمائش میں اللہ رب العالمین نے مبتلا کیا۔ جب بچہ بڑا ہوا تو اللہ رب العالمین نے ایک اور خواب ان کے ذہن میں ڈالا، اور خواب نبوت کی نشانی ہے عام مسلمانوں کے لیے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا تھا۔ تو ایک اور خواب ان کو آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں۔ بیٹے کے پاس آئے اور کہا کیا کہتے ہو، میں تمہیں بار بار دیکھتا ہوں کہ ذبح کرتا ہوں۔ فرمایا اے میرے ابا جان، پوچھنے کی کہاں ضرورت ہے، میں جانتا ہوں آپ نبی ہو، اور نبی کے خواب نہیں، سچے خواب ہوتے ہیں، عام خوابوں کی طرح نہیں ہوتے۔ آپ کو جو
حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، آپ بس اس حکم کو پورا کریں۔ اللہ کے نبی دونوں نکلے اللہ رب العالمین کے راستے میں، مینا پہنچے، فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے دونوں مل بیٹھ کر بات پوری طرح طے کر چکے تھے، رسی ہاتھ پہ باندھی گئی اور بیٹے کو الٹا لٹا دیا گیا، تلہ للجبین، اپنے سر کے بل، ان کو پیشانی کے بل ان کو ایک الٹا لٹا دیا تاکہ چہرہ دیکھ کے ان کو ترس نہ آ جائے۔ اب جب چھری پھیرتے ہیں تو چھری چلتی نہیں۔ اللہ رب العالمین وہ اللہ ہے جس نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کر دی، جبکہ وہ ساری دنیا کو جلا کر خاک کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور چھری جو ہر چیز کو کاٹ کر پھینک دے، لیکن اس چھری سے بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے لیے خاص طور پر اس کے اندر سے جو کاٹنے کی طاقت تھی اس کو چھین لیا، اور وہ صرف خالی سے ایک لوہا رہ گیا۔ جب حضرت ابراہیم نے اس کو دبا کر چلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں چلتی، حضرت ابراہیم نے اس کو زور سے زمین پر پھینکا اور کہا تو اللہ کی نافرمانی میں میرے خلاف کھڑی ہو گئی، میں جب پیڑ پہ چلاتا ہوں پیڑ کٹ جاتا ہے، جانور پہ چلاتا ہوں جانور کٹ جاتا ہے، آج کیا ہوا کہ تو نہیں چلتی؟ آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم بس الرؤیا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم بس کرو بس کرو بس کرو، میں اپنی زبان میں اگر کہوں ابراہیم تم نے تو حد کر ڈالی، تم نے تو حد کر ڈالی ابراہیم۔ کیسی کیسی آزمائشیں گزری، ہر آزمائش میں پاس، اور اتنی بڑی آزمائش 80 سال کے بعد ہم نے بیٹا دیا اور کہا اس کو ذبح کرو تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ میرے اپنے الفاظ میں کہوں گا ابراہیم تم نے حد کر ڈالی، ناممکن ہے ناممکن ہے ناممکن ہے کائنات میں کوئی دوسری ایسی مثال ہم کو مل جائے۔ ایسے ہی نہیں چنا اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اپنا جگری دوست خلیل، اور ہم جانتے ہیں باپ سے باتیں چھپائی جا سکتی ہیں، ماں سے باتیں چھپائی جا سکتی ہیں، بیٹے سے باتیں چھپائی جا سکتی ہے، بہن سے باتیں چھپائی جا سکتی ہے، بیوی سے باتیں چھپائی جا سکتی ہے، جگری دوست سے باتیں نہیں چھپاتے ہم لوگ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ابراہیم تو میرا جگری دوست بن گیا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آخری بڑھاپے کے اندر جو آخری دو سب سے بڑی آزمائشیں تھی، ان دونوں میں وہ اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں کھڑے اترے۔ پھر حضرت جبرائیل زمین پر دمبا لائے، اس دمبے کو حضرت اسماعیل کی جگہ لٹایا گیا اور اس کو قربان کیا گیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ہی الازیۃ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اب رہا قربانی کے جانوروں کا مسئلہ، چند منٹوں میں انشاءاللہ ہم وہ جانیں گے۔ قربانی کے جانوروں کا اکثر مسئلے مسائل پوچھے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر جانور دانت والا نہ ہو لیکن اس کی عمر مکمل ہو چکی ہے 1 سال کی تو کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جانور کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کا عیب ظاہر نہ ہو، پیدائشی اگر ایسا جانور ہے جس کے کان چھوٹے تھے تو یہ عیب نہیں ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اس کے کان کاٹ کر چھوٹے کیے گئے یا کسی طرح سے 1/3 اگر وہ کان کٹ چکا ہے، اسی طرح سینگ اگر اس پر کی کھول اگر اس کی ٹوٹ گئی ہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اندر کی کھول اگر ٹوٹتی ہے 1/3 اگر سینگ کٹ جاتا ہے تو ایسے جانور بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا چلتے ہوئے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جو قربانی گاہ کی طرف ایسی جگہ پر جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں پر وہ خود چل کر نہ جا سکتا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو۔ ایسا بینگا، ایسا ٹیڑھا دیکھنے والا جانور جس کا بنگا پن ظاہر ہو رہا ہو، ایسے جانور کو بھی ذبح نہیں کیا جائے گا۔ ایسے سارے عیب جو جانور کے اندر ہو اور ظاہر ہوتا ہو ان عیبوں سے، اور یا ایسا بیمار جس کے ریکور ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے قربانی کے دن تک، تو ایسا جانور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر جانور صحت مند ہے لیکن دبلا پتلا ہے، آدمی اپنی حیثیت سے اپنی استطاعت کے مطابق اس جانور کو قبول کر اس جانور کو اللہ کی راہ میں پیش کر سکتا ہے، لیکن سب سے بہترین جانور وہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو فربا ہو، موٹا تازہ ہو۔ تو آدمی یہ نہ سمجھے میرے پاس استطاعت نہیں ہے پھر بھی میں ادھار لے کر قرضہ لے کر اور لوگوں کو دکھاوے کے خاطر موٹا جانور خریدوں، تو یہ تقوی سے چیز خالی ہوگی۔ ہر انسان ہر عمل اپنی استطاعت کے مطابق کرے۔ اللہ کو سب سے اچھا عمل وہی اچھا لگتا ہے جو تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو۔ اس سال ہم نے 1 لاکھ کا جانور خرید لیا، آئندہ 3 سال تک ہم آرام سے عید کے دن سوتے رہے، یہ بہت برا عمل ہے۔ اس سال ہم نے 12,000 کا جانور خریدا، ساری زندگی ہم 12,000 کا خریدتے ہیں، یہ بیسٹ آف دا بیسٹ۔ 1 سال آپ نے 1 لاکھ کا خریدا پھر 3 سال آرام کیے، بیکار ہے۔ اللہ کے پاس سب سے اچھا عمل وہ ہے ما قل و داما، جو تھوڑا ہو لیکن کنٹینیو آپ کرتے رہو، ریگولر آپ کرتے رہو، یہ اللہ رب العالمین کے پاس بہترین عمل ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔